مردوں کی پہچان ہوتی ہے، جھکنا زندوں کی پہچان ہوتی ہے. اور حضرت علی نے مثال بھی دی کہ کہا دیکھو جب بھی دنیا میں طوفان آتا ہے، میرے بات کو غور کرو، جب بھی دنیا میں طوفان آتا ہے تو جتنے بھی بڑے بڑے جھاڑ پیڑ ہوتے ہیں، لمبے لمبے جھاڑ جو ہوتے ہیں جڑ سے اکھڑ کے پڑ جاتے ہیں. اور فرمایا جو گھاس کیسی رہتی، اکڑ کے رہتی، جھکی ہوئی رہتی. تو فرمایا گھاس جو ہے جھکی ہوئی رہتی ہے، چاہے بڑے سے بڑا سیلاب آ جائے، چاہے بڑے سے بڑا طوفان آ جائے، تو سارے جتنے بھی لمبے لمبے درخت ہیں سب جڑ سے اکھڑ کر پڑ جائیں گے، لیکن یہ جو گھاس ہے کبھی نہیں اکھڑے گی. تو فرمایا انسان کے اندر جب عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، جب بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر نہیں ہوتا، وہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکبر و غرور ایک ایسی چیز ہے. تو سیدنا ابی بشر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب وجود بخشا، یعنی آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی، اور اللہ نے سبھی جن و ملک کو حکم کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یعنی اے جن و ملک، اے عزازیل، سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو سارے جن و ملک آدم صرف اللہ کے سامنے سجدہ کر دی، لیکن عزازیل سجدہ نہیں کیا. عزازیل سجدہ نہیں کیا. عزازیل کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ابا واستكبر وكان من الكافرين. اللہ نے فرمایا کہ بتا تو نے میرے ہر حکم کو مانا ہے، تو نے ہر حکم کی تعمیل پوری کی، لیکن بتا تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اسرافیل نے کہا اے باری تعالی، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا. آگ طاقتور چیز ہے، مٹی اور آگ کے سامنے کون سی چیز طاقت والی ہے؟ آگ. تو شیطان نے کہا اے باری تعالیٰ، میں نے تیری ہر حکم کو مانا، تیری حمد و ثنا کی، تیری تعریفیں کی، تیری تسبیحات کی. شیطان جو ہے ابلیس اللہ کا اتنا خاص بندہ تھا، یہ جو ساری دنیا ہے نا، پوری دنیا میں بال کے باریک کی وتی جگہ بھی نہیں چھوڑا جہاں انہیں سجدہ نہیں کیا. پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کیا، پوری دنیا میں سجدہ کیا. ہر کھلے میدان میں، جنگلوں بیابان میں، پہاڑوں پہ، ذرات پہ، ہر جگہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا. اللہ کا بہت خاص بندہ تھا. اللہ نے پوچھا اے عزازیل، تو نے میرے ہر حکم کو مانا، ہر حکم کی تعمیل کی، تو بتا کہ تو آدم کے سامنے کس لیے سجدہ نہیں کیا؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ عزازیل جو تھا، ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، اللہ نے اسے اتنا علم دیا تھا. جنت میں جو ہے فرشتے اس کے واسطے ایک بہت بڑا جھولا بنائے تھے. کس کے لیے؟ عزازیل شیطان کے لیے بہت بڑا جھولا بنائے تھے. تو شیطان اس جھولے پہ بیٹھتا تھا، جھاڑ کے نیچے ایک جھولا ٹنگا دیے تھے، شیطان اس کے اوپر بیٹھتا تھا. تو فرشتے جھلا کرتے تھے، فرشتے جھلاتے تھے. تو غور سے دیکھو، جب شیطان جب جھولے پہ بیٹھتا تھا تو جب فرشتے جھولا جھلاتے تھے، جھولا ادھر سے جا کر ادھر آئے تک 70,000 فرشتوں کو سبق پڑھا دیتا تھا. کتنے فرشتوں کو؟ 70,000 فرشتوں کو سبق دیتا تھا. کون؟ ابلیس، عزازیل، شیطان. تو اللہ نے اتنا علم دیا تھا اسے، فرشتوں کا بھی استاد تھا. سارے اللہ نے دنیا میں جو ہے آدم علیہ السلام کو
نہیں کیا. اور اللہ نے اتنا علم دیا اور فرشتوں کو سبق پڑھاتا تھا. اللہ نے اتنا علم دیا فرشتوں کو استاد تھا. اللہ نے فرمایا اے عزازیل تو آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا حکم تھا, تجھے ماننا تھا, تو نے کیوں نہیں مانا؟ تو عزازیل نے کہا اے اللہ تو آدم کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میں آگ افضل ہوں, میں آگ مٹی کے سامنے پاورفل ہوں, میں اس لیے ان کے سامنے نہیں جھکتا, میں ان کے سامنے نہیں جھکتا. اب دیکھیے یہ بات کیا ہوئی, کیا بات آئی؟ تکبر کی بات آئی, گھمنڈی کی بات آئی. تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بات آئی. اس نے کہا اللہ میں آگ سے بنا ہوں, آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اللہ نے کہا یوم ترجعون فیہ الی اللہ, تو اللہ نے فرمایا کہ تو میرے بارگاہ سے رجوع ہو جا, تو میرے بارگاہ سے چلا جا. اللہ نے اسے ڈھکیل دیا. اس دن سے وہ شیطان بن گیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ میں دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا, نافرمانی میں مبتلا کر دوں گا, جو بھی نیک راستے پہ آئے گا میں اسے غلط راستہ دکھاؤں گا. تو معزز سامعین کرام, یہاں پہ بات کیا ہو رہی تھی؟ تکبر کی, غرور کی. تو دیکھیے جہاں تک تکبر اور غرور کی بات آئی, ایک واقعہ یاد آیا. تو ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. اور موسیٰ کلیم اللہ, اللہ نے انہیں لقب دیا تھا کلیم اللہ, یعنی کلیم اللہ کا معنی اللہ سے کلام کرنے والا, اللہ سے بات کرنے والا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے مجموعے میں, بہت بڑے مجموعے کے درمیان خطاب کر رہے تھے, یعنی بیان کر رہے تھے. بہت بڑا مجموعہ تھا. تو جب وہ بیان کر رہے تھے تو ایک نوجوان اٹھ کر پوچھنے لگا اے موسیٰ کلیم اللہ, اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ لوگوں کے بیچ میں بیان کر رہے تھے. تو ایک آدمی نے پوچھا اے موسیٰ یہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہوتا, اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہوتا, نبوت سے بڑھ کر کوئی علم نہیں. تو موسیٰ نے کہا میں ہی علم والا, میں ہی عالم ہوں. تو جیسا ہی موسیٰ کلیم اللہ کہنا تھا کہ میں ہی بڑا عالم ہوں, میں ہی علم والا ہوں, یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ, کہاں اپنے آپ کو میں کا دعویٰ کر رہے ہو, کہاں اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہو, کہاں اپنے آپ کو غرور پیدا کر رہے ہو؟ ذرا زمین پر نکل کر دیکھو, میرے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جن کو میں اپنے خاص علم سے نوازا ہوں. تو موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ, میں نے کہا کہ اس روئے زمین پر, یہ ساری زمین پر میں ایک نبی تھا, میں نے کہا کہ میں بڑا عالم ہوں. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کو کبھی بھی میں یعنی غرور تکبر کرنے والوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا. ذرا غور کیجئے میں کس کے واقعہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کسی عالم یا کسی مفتی یا کسی حافظ کا واقعہ نہیں, موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی کی بات کہہ رہا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کہاں اپنے آپ میں کا دعویٰ کر رہے ہو, کہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو؟ ذرا زمین پر نکل کر دیکھو, میری زمین بہت بڑی ہے, یہ ارض و سما بہت بڑا ہے. اللہ نے کہا ذرا زمین پر ڈھونڈو, میرے بہت سارے ایسے بھی بندے ہیں جن کو میں خاص علم سے نوازا ہوں. تو پھر موسیٰ نے کہا اے اللہ میں ان بزرگوں کو کہاں تلاش کروں, میں ان بزرگوں کو کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں جو میرے سے بھی بڑے علم والے, جن کو تم نے خاص علم سے نوازا ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ جہاں دو دریا ملتے ہیں, دریا کا معنی سمندر, جہاں دو سمندر ملتے ہیں آپس میں, اس سمندر کے کنارے یعنی سمندر کے بازو میں وہ اللہ کے نیک بندے اور بزرگ تمہارے کو مل جائیں گے. تو اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے توشے میں جو بھنی ہوئی
समझ जाओ इसी इतने रास्ते में ये बुजुर्ग मौजूद है। तो अल्लाह ने निशानी बता दी कि मूसा दरिया के पास जाओ, जहां पर दो समंदर मिलते हैं उसी तरफ वो बुजुर्ग मिलेंगे, और वो निशानी ये है कि तुम्हारे तोशे में जो भुनी हुई मछली होगी वो जिंदा होकर समंदर दरिया में कूद जाएगी। तो समझ जाना कि यहीं पर वो बुजुर्ग है। तो मूसा कलीमुल्लाह का एक खादिम था, खिदमत गुजार था, उन्होंने कहा कि चलो तोशा तैयार कर लेते हैं। तो उन्होंने तोशा तैयार कर लिया और एक मछली को भून लिया और अपने तोशे में रख लिया और समंदर के पास जाने लगे। जब जहां पर दो समंदर मिल गए तो उसके साइड में किनारे ठहरे, देखने लगे कौन है अल्लाह के बुजुर्ग। तो मूसा ने अपने खादिम को कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम खादिम को बोले थे कि देखो भाई, हमारे तोशे में जो भुनी हुई मछली है, जहां जिंदा हो वो समंदर में गिर गई, मेरे को जो है बोलो, उस वक्त जरा मेरे को इशारा दो। तो खादिम को बात याद नहीं रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पास फिरते रहे, आखिर थक गए। तो दरिया के बाजू में बैठ गए और खादिम से कहा, भाई सफर हमारा थका दिया है, बहुत थक गए हैं, खुदा के लिए तोशा खोल लो, खाना है। तो जैसे ही उनका खादिम तोशा खोला तो मछली गायब थी। मछली जो भुनी हुई मछली तोशे में थी, वो मछली तोशे में नहीं है। अब खादिम को मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई, याद आ गई। तो खादिम ने कहा, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, जो तोशे में भुनी हुई मछली थी वो तो मछली तोशे में है ही नहीं, हो सकता है कि वो समंदर में कूद गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए, कहा कि चलो फिर समंदर के किनारे जाएंगे। तो फिर जाकर देखने लगे, समंदर के किनारे में, समंदर के एक आखिरी हिस्से में एक अल्लाह के बुजुर्ग बैठे थे। तो मूसा कलीमुल्लाह उनके पास गए, जाकर कहा, सलाम दुआ हुई, अलैक सलीक हुआ, यानी एक दूसरे का आमने सामने सलाम हुआ। तो फिर मूसा कलीमुल्लाह ने उस बुजुर्ग को कहा कि ऐ बुजुर्ग, मुझे जो है आपके इसमें रख लीजिए। कहा कि मुझे आपके साथ रख लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो बुजुर्ग ने कहा, लन तस्ततिया मइया सबरा, तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। तो मूसा ने कहा कि अगर कुछ ऐसा मामला पेश आएगा तो मैं सबर कर लूंगा, खुदा अल्लाह के लिए मुझे अपनी सोहबत में रख लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। तो बुजुर्ग ने कहा ठीक है। तो अब मूसा और वो बुजुर्ग एक हो गए और फिर बुजुर्ग ने कहा कि चलो हमारा सफर लंबा है, कश्ती में बैठकर जाएंगे। तो मूसा और वो बुजुर्ग कश्ती में सवार हो गए, समंदर में कश्ती जाने लगी। तो वो दौर में ना कोई ट्रेनें थी, ना कोई बस थे, ना कोई हवाई जहाज थे। तो सफर होता था घोड़ों पे, ऊंटों पे, जमीन का सफर। समंदरों का जो सफर होता था कश्तियों के ऊपर होता था। तो बहरहाल मूसा कलीमुल्लाह और वो जो बुजुर्ग थे कश्ती में बैठकर सवार हो गए। तो एक गांव करीब आने लगा, समंदर में जो है कश्ती जाने लगी, तो सफर लंबा होते गया। तो किनारे गांव आ रहा था, गांव आने से पहले वो बुजुर्ग क्या करें, कश्ती में सुराख डाल दिए। बुजुर्ग कश्ती में सुराख डाल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, बुजुर्ग तुमने क्या कर दिया, हालांकि सारी कश्ती थी, अच्छी कश्ती को तुमने ऐबदार बना दिया। सारी कश्ती में तुमने जो है, अच्छी कश्ती में जो है सुराख डाल दिया और वो कश्ती डूबने लगी। लोग जो है बाजू गांव था, सारे के सारे उतर गए, वो कश्ती डूब गई, बेकार हो गई। तो मूसा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐ मूसा, मैं तुम्हारे को जब भी नसीहत कर रहा था, तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते, मेरे साथ नहीं रह सकते। तो मूसा ने कहा कि और एक मौका दीजिए, मैं इंशाल्लाह सबर कर लूंगा। तो फिर कश्ती तो डूब गई, कश्ती से उतर गए, गांव आ गया, गांव में चले गए। अब देखिए, पहले का दौर ऐसा था, पहले का जमाना, जब भी किसी गांव में कोई मुसाफिर आता था ना, तो उसे मुसाफिर को जो है हर कोई मेहमान नवाजी करता था। मेहमान नवाजी किसको बोलते हैं? जो मुसाफिर, दूर दराज का मुसाफिर जब आपके गांव में आता है तो उसे सलाम दुआ करना चाहिए और पूछना चाहिए कि खाना खाए कि नहीं।
اور وہ دور ایسا تھا جو بھی مسافر جس گاؤں میں جاتا تھا وہ گاؤں کے لوگ اسے گھر کو بلا کر جو ہے مہمان نوازی کر کر اسے کھانا کھلاتے تھے. تو جب وہ موسیٰ کلیم اللہ اور بزرگ جب گاؤں میں داخل ہوئے, لوگوں نے انہیں نہیں پوچھا, کوئی مہمان نوازی نہیں ہوئی, کوئی بات چیت نہیں, کوئی ملاقات نہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور بزرگ وہ گاؤں میں پہنچ گئے, اور گاؤں میں جاتے جاتے ایک گاؤں کے کنارے میں, گاؤں کے بھی یعنی آخری حصے میں ایک گھر تھا. وہ گھر کی دیوار گرنے والی تھی. وہ زمانہ کیسا تھا؟ مٹی کے دیواروں کا زمانہ تھا. مٹی کی دیواریں یا پھر جو ہے پتھروں کی دیواریں ہوا کرتی تھی. تو بزرگ جو ہے جیسا ہی وہ دیوار پہ نظر پڑی, وہ بزرگ وہ دیوار کے پاس گئے اور جو ہے وہ دیوار کو درست کرنے لگے. مٹی کی دیوار گرنے والی تھی, وہ بزرگ جو ہے دیوار کا کام شروع کر دیے, گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے بنا دیے. موسیٰ کلیم اللہ کو غصہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے, اے بزرگ, جب سے ہم یہ گاؤں میں آئے ہیں, یہ گاؤں والے کوئی ہمارے کو پوچھ کو نہیں دیکھے, کوئی ہماری مہمان نوازی نہیں کرے, کوئی ہمارے کو کھانا نہیں کھلائے, یہ گاؤں والے ہمارا کچھ خاطرداری کچھ خیال ہی نہیں کیے, تو تم جو ہے گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے کہیں کو بنا رہے. تو بزرگ نے کہا کہ موسیٰ, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, لن تستطیع معی صبرا, تم صبر نہیں کر سکتے. تو بزرگ نے کہا, موسیٰ تم چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے, اے بزرگ, ایک آخری موقع دو, انشاءاللہ میں صبر کروں گا, آئندہ سے کچھ سوال نہیں پوچھوں گا. تو پھر کیا تھا, وہ گاؤں میں جو دیوار گر رہی تھی اسے درست کر دیا, وہاں سے چلے گئے. جاتے جاتے راستے میں ایک حسین جمیل خوبصورت بچہ جا رہا تھا. اب دیکھو, اب آپ کے بھی بچے ہیں, یا کسی کا چھوٹا بھائی ہے, یا کسی کا بیٹا ہے, یا کسی کا بھانجا ہے, یا کسی کا بھتیجا ہے. تو جب بھی بندہ کسی بچے کو دیکھتا تو کیا کرتا؟ پیار محبت کرتا. جو بھی بچہ گورا ہے, سیدھا ہے, ذرا میا آ جاتی. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور بزرگ ایک راستے سے جا رہے تھے, ایک معصوم سا بچہ حسین و جمیل خوبصورت تھا اور راستے سے آ رہا تھا, اور موسیٰ اور بزرگ جا رہے تھے. جیسا ہی وہ بچہ جاتے جاتے راستے میں ایک دوسرے کا سامنا ہوا, تو بزرگ جو تھے وہ بچے کا قتل کر دیے. حالانکہ حسین و جمیل خوبصورت بچہ تھا, راستے میں جا رہا تھا. بزرگ فوراً گئے, وہ بچے کو کیا کر دیے؟ قتل کر دیے, مار دیے جان سے. اب موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ کہا اب تمہارا اور میرا کوئی ملاپ نہیں ہوگا. معصوم سا بچہ تھا. اب دیکھو چھوٹے بچے کا تو بھی گناہ کرتے. اب دیکھو گناہ ہو یا اچھے برے کی تمیز ہو, بچوں کو کب معلوم ہوتی؟ اچھے برے کی تمیز 7 سال کے بعد معلوم ہوتی. تو بہرحال موسیٰ کلیم اللہ بزرگ سے کہنے لگے کہ تم نے اتنے چھوٹی سا بچے کو, اتنا حسین و جمیل تھا, معصوم سا بچہ تھا, اس بچے کو تم نے قتل کر دیا, یہ تم نے کیوں کیا؟ تو بزرگ نے کہا کہ موسیٰ, میں نے کہا تھا میں کوئی سوال کا جواب نہیں دوں گا, میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا ہوگا. تو موسیٰ نے کہا کہ اب میں صبر نہیں کر سکتا, تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اب میں خدا کے لیے چلے جا رہا ہوں, اب میرا راستہ دوسرا, آپ کا راستہ دوسرا. اب موسیٰ جلال میں آ کر جا رہے تھے تو بزرگ نے موسیٰ کو بلایا, اے موسیٰ ادھر آؤ, اے موسیٰ ادھر آؤ, میں نے جو بھی کام کیا اس کے بارے میں سن لے کر جاؤ. جتنے بھی میں نے کام کیا, جتنے بھی تمہارے ذہن میں سوالات تھے, ان کے جوابات بھی سن لو. تو بزرگ نے کہا, اے موسیٰ, جو کشتی اچھی تھی میں اس میں سوراخ اس لیے ڈالا, آگے ایک گاؤں ہے, وہ گاؤں میں ایک بہت ظالم بادشاہ رہتا, ایک بدماش بادشاہ رہتا. وہ بادشاہ جو ہے خصوصاً سمندر میں سے جو بھی کشتی اس کے گاؤں کے اوپر سے جاتی تھی تو کشتیاں کو چھین لیتا تھا, لوگوں سے مار کو ڈرا کو جو ہے وہ کشتیاں کاٹ لیتا تھا. میں اس کشتی کو اس لیے سراغ ڈالا تاکہ وہ بادشاہ کشتی کو نہ لے سکے, بادشاہ وہ کشتی کو چھین نہ سکے, میں نے اس لیے اسے عیبدار بنا دیا. اور بزرگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ, وہ گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی,
وہ دیوار میں اس لیے بنایا، وہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، وہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جس کے ماں باپ انتقال ہو گئے. 2 یتیم بچوں کا خزانہ وہ دیوار کے اندر چھپکو تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے سارے لوگ خزانہ لوٹ لیتے تھے. میں نے اس لیے وہ دیوار کو مرمت کی، میں نے اس لیے اس دیوار کو مکمل کیا، بنایا تاکہ وہ دیوار محفوظ ہو سکے، لوگ وہ خزانے کو چوری نہ کر سکے. بعد میں بچے بڑے ہونے کے بعد وہ دیوار توڑ کو کاٹ لیتے جب وہ ہوش حواس والے بنتے. اب چھوٹے سے بچے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ سونا لوٹ لیتے تھے، خزانہ لوٹ لیتے تھے. میں نے اس لیے تعمیر کی تاکہ وہ جو بچوں کے حصے کا جو خزانہ ہے ان کو مل سکے، دوسرے اس میں کوئی لوٹ پاٹ نہ کر سکے. تو پھر تیسری بات کہنے لگے، اے موسیٰ، تم نے جلال میں آ کر کہا تھا کہ معصوم سے بچے کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب سنو، میں اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ آگے چل کو بچہ ماں باپ کا قتل کرنے والا تھا، آگے چل کو بچہ خاندان کا نام بدنام کرنے والا تھا. میں نے اس بچے کو اسی لیے قتل کیا تاکہ وہ آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو قتل نہ کر سکے، اپنے ماں باپ کا نام بدنام نہ کر سکے، اپنے خاندان کا نام بدنام نہ کر سکے. میں نے اس لیے اس بچے کو قتل کیا. تو موسیٰ نے جب سمجھا کہ اے اللہ، میں سمجھتا تھا کہ دنیا میں میں علم والا ہوں، اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی تو معاف فرما کہ تو نے بتا دیا کہ میرے سے بھی بڑے علم والے دنیا میں موجود ہیں. تو معزز سامعین کرام، اللہ کی مصلحتیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے راز اللہ بہتر جانتا ہے. تو ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی تکبر اور غرور کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت مثقال ذرہ من کبیر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اللہ بروز قیامت اس کے سارے گناہ معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا. تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت، اور تکبر غرور انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آج کا دور ایسا گزر رہا ہے کہ ہر کوئی اتنی اپنے اندر اتنی انا پسند پیدا ہو گئی، تکبر غرور اس طرح سے آ گیا کہ میراث نام رہنا، میں صبح میراث چلنا، اور میرے سے طاقتور کوئی نہیں، اور میرے سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں، میرے سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، کہ انسان 3 چیزوں کے اوپر بہت گھمنڈی کرتا ہے. سب سے پہلا مال پر، اللہ جس کو مال دے دیا تو مال کے اوپر انسان اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، لوگ دوسروں کو گرا کر دیکھتا ہے، نیچی نظر سے دیکھتا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ 3 برائیاں انسان کے اندر ہیں، یہ 3 برائیوں سے بچو. سب سے پہلا مال. جب اللہ کسی کو مال دیتا تو انسان تکبر میں آتا. تکبر میں آنے کی وجہ 3 چیزیں ہیں. مال سے انسان تکبر میں آتا. اور دوسرا جمال. جمال کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی. اللہ جس کو خوبصورتی دیا، جس کو جسم دیا، تم کیا سمجھتا میں خوبصورت ہوں، میں طاقت والا ہوں، میرے سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں، میرے سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں. اور تیسرا ہے کمال. کمال کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بندہ سمجھتا کہ میں ہوشیار ہوں، میرے سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں. جو بندہ اپنے آپ کو ڈیر ہوشیار سمجھتا ہے، یہاں پہ میری بات چل رہا ہے، میں ہی ہوشیار ہوں، میں ہی ذہین انسان ہوں، تو خدا را غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. فرعون کیا تھا؟ فرعون جو ہے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. فرعون کی حکومت ساری دنیا میں تھی، تو اپنے تخت کے نشے میں اس طرح سے چور ہو گیا، اپنی پاور میں اس طرح سے مستی میں آ گیا، لوگوں کو کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو. بادشاہ اس کی تھی اس دور میں، لوگوں سے کہا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، جو بھی مانگنا ہے میرے سے مانگو، میں تمہارے کو دوں گا. تو اس کا انجام کیا ہوا؟
سمندر میں ڈوب کر مر گیا، اور سمندر بھی اسے سمندر کی مچھلیاں بھی اسے نہیں کھائی، سمندر کا پانی بھی اسے نہیں ڈبا سکا۔ سمندر میں جب وہ ڈوب کر مر گیا تو اس کا جسم کتنے دنوں تک سمندر میں تھا، کھارے پانی میں۔ اب ذرا غور کیجئے، جب کوئی بندہ سمندر میں مرتا تو اس کا جسم کیا ہوتا؟ کھارے پانی میں جو ہے اس کا گوشت پورا گل جاتا، ہڈیاں پگھل جاتی۔ لیکن فرعون کا جسم کیسے کا وسیع تھا، اور سمندر کے مچھلیاں بھی نہیں کھائے، سمندر کا پانی بھی اس کا جسم خراب نہیں کرا۔ پھر اس کے لوگ کیا کرے؟ اسے اٹھا لے کو گئے، لکڑیوں کے اوپر رکھ کو آگ لگا دیے، لیکن لکڑیاں اسے نہیں جلا سکی، انگار اسے نہیں جلائی، دنیا کے انگار لگا دیے لیکن پھر بھی نہیں چلا۔ پھر کیا کر دیے؟ کھٹا کھود کے خبر بنا کر اسے اندر دفنا دی، لیکن خبر بھی اسے باہر پھینک دی۔ تو آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ اللہ آج کے دور کے بندوں کو ایک مثال دے رہا، جو بھی بندہ غرور کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرے گا، اس کا عبرت انجام یہی ہوگا۔ اور پھر کیا تھا؟ شداد اپنی جنت بنا دیا تھا۔ شداد کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت دیا تھا، ہم کیا کر دیا؟ دولت کے نشے میں۔ اب جیسا ہمارے کو معلوم ہے، ہم لوگ ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب ہمارے کو معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے دنیا، مرنے کے بعد جو کچھ بھی آخرت ہے۔ جو بندہ دنیا میں نیک اعمال کرے گا اللہ سے جنت میں ڈالے گا، اور جو بندہ برے اعمال کرے گا دوزخ میں ڈالے گا۔ تو یہ بات جو شداد کو معلوم تھی کہ مومنوں کے لیے اللہ جنت بنا دیا، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ بنا دیا، تو شداد کیا کرا؟ اپنے پیسے کی گھمنڈی میں ایک بہت بڑی جنت بنا دیا، اس میں ہر چیز رکھ دیا۔ تو جب وہ پوری جنت بن کو تیار ہوئی، انہیں اوپننگ کرنے والا تھا، جنت کی اوپننگ کرنے جب جا رہا تھا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کو، گھوڑے کا ایک پاؤں جنت میں تھا، ایک پاؤں باہر تھا، تو فرشتے اس کی روح قبض کر لی۔ خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہیں دے سکا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بہت بڑا مالدار سمجھتا تھا، غرور تھا، خود کی جنت بنا لیا لیکن جنت بھی نہیں دیکھ سکا۔ اور تیسرا تھا قارون۔ اللہ نے قارون کو اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا، وہ دور میں جو ہے بڑے بڑے تجورے میں خزانہ رکھتے تھے، وہ تجورے کے چابیاں 40 سے 50 گدھیاں کے اوپر رکھنے پاتے تھے، یہ تجورے کے چابیاں تھے اس کے پاس۔ چابیاں بول رہا ہوں آپ کو، خزانہ نہیں بول رہا ہوں، غور کرو۔ تھیلے میں جو ہے چابیاں کو بھرلے کو جو ہے تھیلے جمع کو گدھیاں کے اوپر رکھتے تھے، ویسے 40-50 گدھے وہ چابیاں ڈولے پاتے تھے۔ چابیاں ہوتے تھے تو صندوقہ کتنے تھے اس کے پاس، صندوقہ میں خزانہ کتنا تھا اس کے پاس، لیکن اس کے اندر غرور آ گیا کہ میں دولت مند ہوں، میں بڑا ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ قارون اور قارون کے سارے خزانے کو زمین کو نگل لے۔ جیسا ہی اللہ کا حکم ہونا تھا، سارے کا سارا خزانہ زمین پر ڈھس کر تہس و نہس ہو گیا، سب کچھ ہونا برباد ہو گیا۔ تو اس واقعات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والا، قرآن مجید فرما رہا، قرآن کی مقدس آیت شریف ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں، ان واقعات سے سبق حاصل کرو، ان واقعات سے سبق سیکھو۔ دیکھو جس بندے کے اندر غرور ہوتا ہے، جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے بندوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ایسے بندوں کی خیرات قبول نہیں ہوتی، ایسے بندوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی بندہ مسجد تعمیر کرے گا، مسجد بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اب جس کے پاس مال و دولت ہے وہ پوری مسجد بنا سکتا، اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ جس کو مال دیا، اپنے حلال روزی سے، اپنے حلال کی کمائی سے جو بندہ مسجد بنے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اگر کسی کو مال و دولت نہیں دیا، اتنی طاقت نہیں، اپنی طاقت کے مطابق اگر کوئی بندہ مسجد کا ایک
कबूतर बैठे से होता एक मिहराब भी अगर कोई बना दिया, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में घर बनेगा। ये मस्जिदें, ये ईदगाहें सब एक ही तरह है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि शहर काटलोड़ का जो है ईदगाह तामीर हो रहा है, ईदगाह का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि राह खुदा में जितना हो सके उतना खर्च कीजिए। तुम यहाँ अल्लाह के राह में दे दोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए और जन्नत में घर बनाएगा। ये इतना बेहतरीन मौका है। तो आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि सूफी बादशाह और चौधरी रफी साहब के हाथ में जो है, जो भी बंदे चंदा देने वाले हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि ईदगाह का काम चल रहा है। तो आप तमाम से गुजारिश है, जो भी हजरात अपने ताकत के मुताबिक जितना हो सके उतना ताउन फरमाकर सावधान हासिल कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ है कि रब्बे करीम रब्बे जुल जलाल मुझे और आपका तमाम मुसलमानों को सही मानो है। अल्लाह हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत और तेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों से तकब्बुर को खत्म फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर से अल्लाह गुरूर को खत्म फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको अल्लाह आजिज़ी इख्तियार फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको मसाजिद और ईदगाहों के खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। उसमें जो है अंजाम अल्लाह हमारी तरफ से जो भी हो सके, अल्लाह जितने भी बंदे ईदगाह और मस्जिद के कामों में जो भी अल्लाह मदद कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें उसका सवाब दुनिया और आखिरत में अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन